أصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز چھوڑنے ہی کا فاصلہ ہے۔ اگر اس نے نماز ہی چھوڑ دی تو وہ بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز ہی کا چھوڑنا ہے، اور جب یہ فاصلہ ہی ختم ہو جائے گا تو اس بندے کی پھر کیا حالت ہو جائے گی، اور وہ کس حالت میں رہ جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے ہاں نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، اور آج بھی حال ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کی نظروں میں ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کی آنکھوں کے سامنے نماز چھوڑ دیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ شراب پی لے، شکر ہے کچھ پرواہ ہوتی ہے، لیکن وہی بیٹا نماز چھوڑ دے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بیٹی سگریٹ پینے لگ جائے، شکر ہے کچھ پرواہ ہوتی ہے، لیکن وہی بیٹی اگر نماز چھوڑ دے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ نماز کا چھوڑنا سگریٹ پینے سے بدتر گناہ، لیکن چونکہ معاشرے میں بیٹی کا سگریٹ پینا ابھی بھی برا لگتا ہے، ابھی بھی معاشرے میں برائی لگتی ہے، اس لیے ذرا شرمندگی کی وجہ سے برا لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کی وجہ سے برا لگتا ہے، اس لیے نہیں، وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ معاشرہ ابھی تک اس بات کو برا سمجھتا ہے کہ بیٹی سگریٹ پی رہی ہے۔ چونکہ معاشرے میں بے نمازی کو قبول کر لیا گیا، اس لیے اس دیندار نے بھی قبول کر لیا، اچھے خاصے نمازی نے بھی اپنے بیٹے کو قبول کر لیا، اچھی خاصی نمازی عورت نے بھی اپنے بیٹے کو قبول کر لیا، اچھے خاصے دینداروں نے بھی یہ رشتے قبول کر لیے۔ کیوں؟ نماز چھوڑنا ایک ایسا گناہ ہو گیا جو معاشرے نے قبول کر لیا ہے، اسے قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ ہی نماز کا چھوڑنا ہے، یہ فاصلہ ہی ختم ہو گیا، وہ کس حالت میں؟ شراب سے بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ۔ چوکیدار شراب پیے تو رکھیں گے، لیکن یہی چوکیدار نماز نہ پڑھے، ماتھے پہ بل ہی نہیں آتا، کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی۔ تو اب ہمارے معاشرے میں جو برائیاں رہ گئیں وہ وہی برائیاں رہ گئی جو اب تک معاشرہ جنہیں برا سمجھتا ہے، دین جنہیں برا سمجھتا ہے، وہ نہیں رہی۔ جو اللہ کی نظر میں دین کے لحاظ سے جو برائی ہے وہ برائی اب دلوں سے ختم ہو گئی۔ اب وہی گناہ کچھ برے لگتے ہیں جسے اب تک معاشرہ، سوسائٹی قبول نہیں کر رہا، اور جن گناہوں کو معاشرے اور سوسائٹی نے قبول کر لیا وہ سب نے قبول کر لیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ یہ ہے گناہ۔ حضرت بریدہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد اور میثاق ہے، یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں، اور جو ایمان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے، بس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کیا۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو کافر بناتے ہیں، یہ مولوی لوگ تو امت کے محسن ہیں، کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں کہ اس سے آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تو بتاتے ہیں اپنے نبی کی باتیں، یہ تو بتاتے ہیں شریعت کی باتیں کہ اس سے آدمی
کافرانہ زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، کافرانہ زندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جو نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے وہ ایسا ہے جیسے وہ کافروں کی طرح زندگی، کافروں والا کام۔ عیسائی نماز نہیں پڑھتا، سکھ نہیں پڑھتا، یہودی نہیں پڑھتا، لا مذہب نہیں پڑھتا، اگر مسلمان نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا تو مسلمان نے بھی کافر والا کام کیا، چاہے وہ ایئرپورٹ پہ ہو، چاہے وہ جہاز میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے پہ ہو، مسلمان ہے تو نمازی ہے۔ ہاں ہماری شریعت نے اس کے لیے سہولت کر دی کہ پانی نہ ملے تیمم کر لے، سفر میں ہے تو مختصر کر لے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ پڑھ لے، بیٹھ نہیں کر سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، جب تک مسلمان ہے نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ ساری سہولتیں ہیں کہ سفر میں ہیں، ٹھیک ہے سنتیں نہ پڑھ، نفل نہ پڑھ، 4 ہیں تو 2 پڑھ لے، اور اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لے، بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں بیٹھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، لیکن جب تک مسلمان ہے تو نماز تو ہے نا۔ ہم بس اوقات اپنے مریضوں کی خیرخواہی سمجھتے ہیں، یہیں اسے ٹی وی لگا دو، تھوڑا سا مشغول رہے گا، مصروف رہے گا، یہ فکر نہیں ہوتی مرتے مرتے تو اللہ کو راضی کر لے۔ بیماری کے حالت میں بھی تمہیں اسے اللہ کے نافرمان بنا رہے ہو، یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے، خیرخواہی نہیں ہے۔ اس کی فکر کرو کہ اس کی نماز ہو رہی ہے، اس کی فکر کرو کہ نماز ہو رہی ہے۔ ہم مریضوں کی خیرخواہی سمجھتے ہیں، اسے اللہ کے حکموں سے دور کر دو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ نماز چھوڑنا تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ دی، اور اس نے کافرانہ طریقہ اختیار کیا، کافرانہ طریقہ اختیار۔ مسلمانوں کے ہاں نماز کی ایسی عظمت تھی، ایسی اہمیت تھی کہ جو کھلا کافر نہیں تھا، چھپا کافر تھا، جو کھلا کافر نہیں تھا، جو چھپا کافر تھا، منافق، اس کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اگر نماز چھوڑ دی تو میں بھی کھلا کافروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں قرآن نے بتایا کہ اس منافق کے لیے فجر بہت بھاری ہوتی تھی، فجر بہت بھاری ہوتی، فجر اس کے لیے بہت بھاری ہوتی۔ دیکھو نا مسلمانوں کا حال کیا ہے، جمعے کے اندر مسجدیں بھری ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کا چھوڑنا معاشرے میں عیب ہے، ابھی تک سوسائٹی میں عیب ہے۔ اور آپ دیکھیں عید میں کتنا مجمع ہوتا ہے، عید نہ پڑھنا معاشرے اور سوسائٹی میں اب تک برائی ہے۔ اس لیے باقی فجر، ظہر، عصر، تو یہ مسلمانوں میں نفاق کی گندگی آ گئی، عملی طور پہ نفاق آ گیا۔ نفاق دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ مسلمان اسلام کو قبول کرے اور پھر اسلام کو چھوڑ دے، یا تو وہ باغی ہوگا یا وہ منافق ہوگا۔ مسلمان اسلام کو قبول کرے لیکن عملاً اس کو چھوڑ دے، یا تو وہ باغی ہوگا، اور باغی کی سزا کیسے ہوتی ہے؟ باغی کی سزا بدترین ہوتی ہے، بدترین سزا ہوتی ہے۔ پھر جب مسلمانوں پہ آفتیں آتی ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیوں آ گئی۔ تو اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو ابھی بھی سستے چھوٹ رہے ہیں، ابھی بھی معاملہ سستا چل رہا ہے، ورنہ گناہ تو ایسے ہیں الامان والحفیظ، جس سے ماضی کے قوموں کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ ساری گندگیاں آج ہمارے یہاں موجود ہیں، ساری گندگیاں موجود ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں جس سے زمین والے اس رب کو ناراض کر رہے ہیں، رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور اس کی نحوست ہر طرف ہے، ہر طرف ان اللہ کی نافرمانیوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی زندگی نصیب فرمائے، فرما برداری پہ جینا اور اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب إليك